والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے، عقا یا عقو. یہ آپ دیکھیں، اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا. میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے کر دیا ہے، یہ جڑ نہیں سکتا. اقا امہ اقا والدہ، ماں اور باپ کی نافرمانی. لفظ کیا ہے؟ وقوق کا مطلب کیا ہے؟ جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا. یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں، یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کر دیا ہے، یہ نہیں جڑے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے. کا نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے. میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا. جب ماؤں کو ذلیل کرنے والی اولاد ہوگی، اور خاص طور پر بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو ڈنکا بچ جائے گا، قیامت آ جائے گی. آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے، اور نہیں تو ماں ہی ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں، تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا. میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا، عشاء فرض، سنت نفل نہیں، فرض. اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین. ادھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی، میں نماز توڑ دیتا لبیک حاضر. ایک صحابی کی بیگم کا پیغام آیا کہ نزا کا عالم ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. کون صحابی کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى. اے میرے محبوب، آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخری دن تک جو ایمان لائے سب جنتی ہیں، میرا وعدہ ہے. اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے. میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی. آپ تیزی سے گئے، ان کا نام تھا علقمہ. آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی پڑھا نہیں جا رہا. بول رہے ہیں، یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہے. یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا. آپ نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے؟ کہا جی ماں. کہا ناراض ہے؟ کہا جی. بولو. تیزی سے آئیں. کہا ام علقمہ بیٹے سے ناراض ہو؟ کہا جی. کیا ناراضگی ہے؟ سنیے گا غور سے. کہ یا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے، راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لیے، دن میں روزہ رکھتا ہے، لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے، بس سخت لہجے میں بولتا ہے. کبھی میٹھا بول اس نے میرے لیے نہیں بولا، ہمیشہ تنک کے بولتا ہے، سخت ہو کے بولتا ہے. نافرمانی کوئی نہیں ہے، زبان کی شدت نے دل دکھا دیا. اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑھا جا رہا. ماں پیچھے کھڑی ہوئی. آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا یہ نہیں میں نہیں معاف کرتا. کہا اسے اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کرو گی؟ کہا جی کروں گا. اتنا تو میں نہیں چاہتا. کہا پھر دیکھو اگر تم نے معاف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اللہ کی آگ میں جائے گا. تو میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی ہے. تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھ ہی جان نکل گئی. پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد
اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرما، جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ آپ نے پھر کہا، لوگوں جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ وہ وکیل ہو، وہ جج ہو، وہ مولانا ہو، وہ تاجر ہو، وہ ذمہ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ بیٹی ہو، وہ بیٹا ہو، اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بج رہا ہے۔ ہاں ایک شرط، اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں، ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے آ۔ ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں، ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، تیری کوئی عمر داڑھی رکھن دی، تیری کوئی عمر داڑھی رکھن دی۔ یہ اطاعت حرام ہے، یہ اطاعت حرام ہے۔ اطاعت صرف اللہ کی فرما برداری میں